الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم. إمام الأنبياء سيد الأنبياء خاتم الأنبياء سيد الكونين وسيد الثقلين إمام الحرمين إمام القبلتين إمامنا في الدنيا
وإمامنا في الآخرة جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، رب العالمین کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ کے بعد پھر خطبہ جمعہ کی صورت میں، چونکہ پچھلا جمعہ مولانا شرف الدین صاحب کا تھا اور جو موضوع میں نے شروع کیا تھا اس کا اگلا حصہ آج آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنے سے پہلے میں چند کلمات اپنے ان نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس علاقے کی جماعت، جو کتاب و سنت کے دیوانے، پروانے اور مستانے ہیں، جو حق بات سن کر خوش ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی بات سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میں مسافر بندہ ناچیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں، بزرگوں کے ایمان کو اللہ مزید بڑھا دے اور اللہ مزید کتاب و سنت کا پابند بنا دے، اور وہ میرے بھائی جن کو حق سننا برداشت نہیں، جن کو حق سننا گوارا نہیں، اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما دے۔ ممبر پر کھڑے ہو کے دعا کر رکھا ہوں، اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما دے۔ آئیے محترم بھائیوں، میں اپنا سبق شروع کرتا ہوں اور اس سبق کو غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا اور پھر اس سبق سے نکلنے والے اسباق، مسائل، باتیں، احکام کو ذہن نشین کیجیے گا، میرا اللہ آپ کو بڑا نفع عطا فرمائے گا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 16 اور 17 میں نے پڑھی ہے اور آپ جانتے ہیں اور الحمدللہ میرے مزاج سے آپ واقف ہو چکے ہیں۔ خطبہ جمعہ ہو، درس ہو، کانفرنس ہو، درس قرآن ہو، نماز فجر کے بعد درس ہو، میں وہ بات کہنے کا عادی ہوں جو بیچ قرآن میں ہے، میں وہ بات کہنے کا عادی ہوں جو بیچ احادیث میں ہے، میں تیسری بات کرتا ہی نہیں جو کہ میرے لیے وبال جان بنے، چونکہ یہ ذمہ داری والا سٹیج ہے۔ ابتدائی گزارشات عرض کرنے کے بعد اب اگلی بات، رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرما رہے ہیں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر۔ یعنی بات یہاں تک پہنچی تھی نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، باپ راہ راست پر نہ آیا تو باپ کی جو قوم تھی ان کو جب خطاب کیا اور خطاب کرتے وقت کیا کیا پیغامات رب العالمین نے بیان فرمائے وہ آپ سن چکے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی قوم کو جو دوسرے انداز میں دعوت دی وہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پہلی تو یہ ایک بات کی اللہ سے، دوسری بات کیا بیان کی؟ صرف اسی کی عبادت کرو، صرف ایک خدا کی عبادت۔ خدا ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 16 کے اندر تیسری بات رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے کے اندر یہ بیان فرمائی، اگر تم حقیقت کو جان پاؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بات ہمارے لیے حقیقت ہے، اس حقیقت کو جان پاؤ تو یہ حقیقت تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب العالمین نے آگے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کیا مانا؟ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو، یہ قرآن ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا۔ دوسرے انداز کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، خطاب کر رکھے ہیں، کیا کہہ رکھے ہیں؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کر رہے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، انہوں نے تو جھوٹ بنایا ہوا ہے، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، جن کو تم پوج رہے ہو نا، اوثانا، یہ تو صرف بت ہے، کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوج رہے ہو، یہ اوثانا، یہ کیا ہے؟ بت ہے۔ آگے فرمایا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یہ تو تم جھوٹ بنائے ہوئے ہو، یہ تمہارا جھوٹ ہے کہ یہ بت خدا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا تیسری مرتبہ، فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ ایک خدا کو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے غیر خدا کو معبود سمجھا ہوا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر خدا کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر خدا کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، حاجت روائی میں، مشکل کشائی میں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن پاک کہہ رکھا ہے من دون اللہ، یہ جو من دون اللہ ہے نا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ، یہ تو لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کا بھی اختیار ثابت کیا ہوا کہ جیڑا بندہ اللہ نو چھڈ کے غیر اللہ نو پوجدا ہے، او تے تواڈے رزق دے مالک بھی۔ ایک قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، تسی تو نہیں کہہ رہا ہے، لا یملکون لکم رزقا، یہ جڑے من دون اللہ نے نا، اے تے تواڈے رزق دے مالک بھی نہیں۔ کس طرح؟ مولوی صاحب آج 11ویں شریف ہے، آج تو آنو دودھ نہیں لبنا، گیا ہوں آج 11ویں کرنی ہے۔ یہ جن کے نام کی 11ویں دی جا رکھی ہے، یہ غیر اللہ نہیں تو اور کیا؟ آج تو آنو دودھ نہیں لبنا، کیونکہ آج 11ویں دینی ہے۔ یہ 11ویں من دون اللہ نہیں تو اور کیا ہے؟
گاری صاحب جی اگر 11ویں شریف نہ دیتے تو مجھاں دودھ دینیاں بند کر دین گیاں. اللہ میری توبہ، کس قدر یہ کمزور عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اچھا اللہ جی یہ من دون اللہ جو ہے، علمی تقریر آج سمجھنے کی کوشش کرو. خدا رکھے یا نہ رکھے اس منبر پر دوبارہ چڑھائے یا نہ چڑھائے، لیکن حق بات کو آج سمجھنے کی کوشش کرو. پہلی بات تو قرآن نے یہ سمجھائی لا یملکون لکم رزقا، کیونکہ پہلے جمعے کے اندر میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں وہ خطیب نہیں کہ موضوع رٹ کے آؤں اور آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاؤں، جب موضوع پورا ہو آنکھیں کھولوں اور جماعت کروا دوں. میرے اندر یہ بات نہیں. میں تو سمجھا کر بات کرنے کا عادی ہوں، جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے. اللہ کا قرآن نے یہ بات سمجھائی جو من دون اللہ ہے نا، یہ تو تمہارے رزق کا بھی اختیار ہے. جدوں اللہ کہہ رہے ہیں تو آدھے رزق دے مالک نہیں، پھر تسی انہاں نو پوچھ دے کیوں جے؟ اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دے در تے کیوں چک دے جے؟ یہ تو تمہارے رزق دا اختیار بھی نہیں رکھ دے. آگے قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. فَابْتَغُوا کا کیا معنی؟ آج اس تک مولانا عبدالرشید ضیاء کے تقریر کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا. فَابْتَغُوا، اچھا اللہ یہ جو من دون اللہ ہے یہ رزق کا مالک بھی نہیں، ان کے پاس رزق کا اختیار بھی نہیں. لا یملکون لکم رزقا، اللہ تو بتا دے اگر یہ رزق کے مالک نہیں، ان کے پاس رزق کا اختیار نہیں، پھر اللہ ہم کدھر جائیں؟ فرمایا قرآن کی دعوت پہ غور کرو، قرآن کے اسلوب پہ غور کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فابتغوا پھر مانگو، فابتغوا پھر تلاش کرو، فابتغوا پھر ڈھونڈو، عند اللہ رزق پھر رزق اسی سے تلاش کرو. پھر رزق ہے، رزق کس کو منگنا ہوا؟ اللہ کو لوں. جب قرآن کہہ رکھا گیا کہ رزق ہے، نہیں قاری صاحب حق بیان کرو گے تو تمہاری روزی روٹی جلا بستر بند ہو جائے گا. میں کہا پھر کیے علماء سلف حق بیان کرتے کرتے جانوں کا نذرانہ قربان کر گئے ہیں. اگر میرے جان کا نذرانہ قبول ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ مفتی محمد رمضان خاکوانی بہوش و حواس منبر پہ باوضو کھڑے ہو کر کہہ رکھا ہے یہ مہینہ بھی قربانیوں کا ہے. ذوالحجہ کا چل رہا ہے نا، حالانکہ یہ جمعہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تھا، لیکن میں نے جو اپنا وعدہ کیا تھا کہ پہلی بات ہے کہ موضوع شروع کرواؤ نا، اگر کرواؤ گے تو میری فطرت میں پورا کروں گا. تو اس کا آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کر کے اسباق آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہوں گا. یہ مہینہ بھی قربانیوں کا ہے، اور اگلا مہینہ محرم کا، وہ مہینہ بھی بولو یار، وہ مہینہ بھی جیسے نارنگ منڈی والے بولتے تھے نا، آج تم بھی اسی طرح بولو تاکہ بات سمجھ آ جائے. اگلا مہینہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا اعلان کیا کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اسی وقت ہی لوگ آپ کے دشمن بنے تھے نا. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں، اے پی کے اندر دیوبند کے مکاتبہ فکر کے ایک شیخ الحدیث جو 2 اداروں کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے، شیخ ادریس صاحب پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حق بیان کرتا کیوں نہ ہو اس کا خاتمہ ہی کر دیا جائے. کتنے علماء ہیں، کتنے علم والے لوگ ہیں جنہوں نے روزی روٹی کی فکر نہیں کی،
اللہ کے دین کی فکر کی ہے، کلمت اللہ کی فکر کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، ایمان کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے، حدیث کی بات ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، یہ باتیں میں اس آیت کے زمرے کے اندر کہہ رکھا ہوں کہ مجھے رزق کی کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں، جہاں سے تمہارا خیال بھی نہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر امام کائنات نے کہا اے انسان، کیا تمہارا توکل، کیا تمہارا بھروسہ، کیا تمہارا ایمان، کیا تمہارا عقیدہ ان پرندوں سے بھی کیا گزرا ہے جو صبح نکلتے ہیں اپنے پروں کو مارتے ہوئے شام کو آتے ہیں پیٹ بھر کر؟ ان پرندوں کی کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ کیا ان پرندوں نے، چرند نے، پرند نے، حیوانات نے، نباتات نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا چھوڑ دی تھی؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان اپنے باپ کی قوم کے لوگوں کو جن لفظوں کے ساتھ دعوت دی وہ یہ ہے کہ یہ تو تمہارے رزق کا اختیار بھی، بلند آواز سے بولو، رزق کا اختیار بھی، جدوں اے رزق دے مالک نہیں تو پھر پوچھ دے کیوں جے؟ قرآن کہنا صرف اسی سے رزق مانگو، اپنا رزق اسی سے تلاش کرو۔ اور سنو 24 چک کے زندہ دل نوجوانوں، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رزق بھی اسی سے مانگو اور وَعْبُدُوهُ، عبادت بھی اسی کی کرو، عبادت بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو رب نے قرآن کے اندر مخاطب کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیا؟ اللہ کی عبادت، الا لیعبدون، الا لیعبدون، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو۔ اور آگے فرمایا واشکروا لہ، اسی کا شکر ادا کرو۔ کس کا شکر ادا کرنے؟ مسلمانوں، کائنات کے رب نے کہا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے۔ تمہارا رب تمہیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ لَئِنْ شَكَرْتُمْ، لَئِنْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور یہ ترجمہ ہے وَاشْكُرُوا لَهُ کا، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی قوم کو خطاب کے اندر یہ باتیں کی، رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دی۔ اور وَاشْكُرُوا لَهُ کا تیسرا معنی قرآن سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں زمین پہ تم میرا ذکر کرو، آسمان پہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور 24 چک کے زندہ دل نوجوانوں، زمین پہ تم مجھے یاد کرو، آسمان پہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ زمین پر میرا نام لینا شروع کر دو، آسمان پہ میں رب رحمان تمہارا نام لینا شروع کر دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو۔ میرا، جماعت کو تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کوئی مچور بندہ دے دیتے دین سمجھان واسطے دین ہے، مگر آج اے حق بیان کیتا جائے تو جملے کون سے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کائنات کے رب کی قسم، میں ہوش و حواس کے اندر، میں جذبات میں نہیں یہ باتیں کہہ رکھا،
ہوش و حواس کے اندر یہ باتیں قائم کر رہا ہوں جب تک میرے رب نے مجھے اس منبر کا خطیب رکھا ہے۔ جتنی مرضی رکاوٹیں آئیں میں حق بیان کرنے سے نہ ہٹوں گا، نہ رکوں گا، نہ پہلے رکا تھا نہ اب رکوں گا، جان رہ جائے یا نہ رہ جائے۔ اور اگلی بات، اسی کا شکر ادا کرو۔ اور ہم شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟ اگر کھانا کھاتے ہوئے ڈکار آ جائے نا، شکر الحمدللہ، نہیں، امام کائنات کی تعلیم یہ ہے کہ جب پیٹ بھر جائے، شکم سیر ہو جاؤ، اس وقت کہو الحمدللہ۔ یہی قرآنی دلائل کا اسلوب اور تقاضا ہے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، پیچھے کیا ہے؟ اسی کی عبادت کرو، آگے کیا ہے؟ اسی کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اللہ اکبر، الیہ ترجعون، کیونکہ رب نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف۔ یہ لفظ میرے نہیں ہیں، الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کر۔ مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب اور اس گاؤں کے چھوٹے بڑے نوجوان عاقل و بالغ جو گئے ہیں، وہ کس کی طرف گئے ہیں؟ بلند آواز سے، اللہ کی طرف۔ آپ اور میں کس کی طرف جانا ہے؟ جب اللہ کی طرف جانا ہے تو یہ چند روزہ زندگی ہے، کیوں نہ ہو جائے حق بیان کرتے ہوئے، کیوں نہ ہو جائے حق سنتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی قوم کو یہ خطاب کیا۔ یہ تو تک گل سمجھ آ گئی جی؟ اے ذرا گوڑے چھاڑ کے بھو، قریب قریب آ جاؤ۔ قریب آ جاؤ۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دی قوم نو اے خطاب کیتا، جڑا سورۃ العنکبوت دی آیت نمبر 16 تے 17 دے اندر تانوں سنا چکیا ہوں اردو لینگویج دے اندر۔ تے اگلا مرحلہ کی ہویا؟ نہ رہے بانس تے نہ بجے، بول دے نہیں جی، نہ رہے بانس تے نہ بجے بانسری۔ اللہ اکبر، بابل شہر وچ میلہ آن والا سے۔ وہی پہلا انداز ٹھیک ہے یا یہی؟ بابل شہر اندر میلہ آن والا سے۔ اللہ اکبر، ہر بندہ اس دے تیاری اندر مصروف سی۔ یہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دی قوم نو دوسری بار جدوں خطاب کیتا نا، اس تو اگلا مرحلہ یہ جے، بابل شہر اندر میلہ آنے والا سے، ہر بندہ اس دے تیاری دے اندر لگیا ہویا سے، ہر بندہ اس دے تیاری اندر مصروف سی نال۔ اس میلے اندر مختلف خدائی طاقتاں رکھنے والے بت جڑے سن او بھی رکھے جاندے سن اس میلے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس تو علاوہ بہت ساریاں خرافات اور بدعات پیدا کیتے جاندیاں سن تاکہ لوگ جڑے نے اپنے گھراں دے وچوں رنگا رنگ دے کھانے پکا کے اور تیار کر کے انہاں بے جان بتاں دے سامنے رکھ دیں سن تاکہ اے متبرک ہو جان، اس تو بعد انہوں اے کھانا سے کھائیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اے بات تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ 15 دے اندر موجود جے۔ اے نہ سمجھا جے مولوی نے اپنے کول چھڑ دیتی ہے، یہ بابل شہر والی بات، میلے والی بات۔ اللہ اکبر، پھر کی ہویا؟ ان تمام اے ساریاں خرافات، اے ساریاں بدعات ویکھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام دا خون
کھولدا سے ابالے کھاندا سے جناب ابراہیم علیہ السلام دا خون ابالے کیوں کھاندا سے کیونکہ او اللہ دے اتے ایمان رکھنے والے سن اللہ تے ایمان و عقیدہ رکھنے دے اندر بہت زیادہ مضبوط اور سرزمین دے اندر اکیلے سن کون جناب ابراہیم علیہ السلام میرے بھائیو جدوں دن آ گیا بابل شہر دے اندر جدوں میلہ لگ گیا تے ابراہیم علیہ السلام دے قوم جڑے سینا اے آئی اور آگے کہن لگے ابراہیم علیہ السلام نو اے بابل شہر اندر جڑا میلہ لگیا سی اس میلے تے جانے دے دعوت دے دے آجا ابراہیم بابل شہر اندر میلہ لگا اوتھے در چلیے جدوں آزر دے قوم نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو میلے تے جانے دے دعوت دے تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے قوم نو کیڑا جواب دیندے فرماندے نے فنظر نظرتن فی النجوم فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم توجہ کریا جے کہ ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے قوم جدو ابراہیم علیہ السلام نو بابل شہر دے میلے دی دعوت دے تے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا جے فنظر نظرتن فی النجوم ایک وارے آئے ستاریاں وال ویکھیا ایک وارے نجوم وال ویکھیا جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اے سورۃ الصافات دے اندر موجود جے فنظر نظرتن فی النجوم تے میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے جدو نجوم وال ویکھیا جدو ستاریاں وال ویکھیا ادھروں باپ دے قوم وال ویکھیا باپ دے جڑے قوم سے او تے بابل شہر دے اندر جڑا میلہ لگیا سی اس دے اندر دعوت دین آئے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے توریا گیدا کہ گیدا او یار ذرا پہلا گیر لاگے حالک بھی جو آواز بھی کاٹ لو کوئی پولیس نہیں بہر آئی فنظر نظرتن فی النجوم باپ دے قوم نے میلے دی دعوت دیتے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نجوم وال ویکھ کے باپ دے قوم نال توریا کی دا فقال انی سقیم کہندے نے او میرے باپ دے قوم تسی چلے جاؤ میں بیمار ہوں میں سقیم ہوں میں تواڈے میلے ٹھلے تے نہیں جا سکدا انہوں کہندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوریا دا کی معنی ہے کہ یعنی بات ظاہر دے اندر کچھ معلوم ہوئے اور حقیقت دے اندر کچھ اور معلوم ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوریا دا یعنی مشرکین دے عبادات دے شدید غصہ آ جاندہ سے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید سننا ابراہیم علیہ السلام مباحد سننا ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ نو پکارن والے سننا اللہ اکبر اللہ مشرکین دے اے عبادات وے شدید غصے دا اظہار کے دا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر سوچنے تو بعد ویکیا کہ جدو میرے بابا دی قوم میلے تے چلی گئی میلے تے جان لگی ہے ابراہیم دے دل وچ خیال آیا موقع بڑا پیارا ہے
سمجھان دی ایک واری خور جاؤ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر حقیقت سمجھ دے ہو اے بات تواڈے واسطے بہتر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے موقع سمجھ دیا ہویا دوجی وار دعوت دے دے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد قرآن کہندا ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا او بابل شہر دے اندر میلہ دیکھنے والا جس خداوانو تسی پوج دے جے جنہ معبودانو تسی پوج دے جے او تے اوثان نے او تے بتن اگے فرمایا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اے تسی خود تراشے ہوئے نے اے خود بنائے ہوئے نے لہذا اے جھوٹ جے انما یعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون ابراہیم علیہ السلام نے موقع سمجھ دیا ہویا پھر اب اپنے باپ دی قوم نو دعوت دے لیکن کی ہویا قوم نے جدوں دعوت ابراہیم نو قبول نہیں کہدا اللہ اکبر اللہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ قوم والے ٹس تو مس نہیں ہو رہے پھر دل دے اندر خیال کر دینے دل دے اندر ارادہ کر دینے ہونا تا انہاں دا علاج ہونا چاہیے انہاں دا علاج ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ جنہاں نو ایک پوچھ دینے انہاں دا جنازہ کڈنا چاہیے نہ انہاں دے بت ہون گے تے نہ انہاں نو پوجن گے اللہ اکبر اللہ نہ رہے بانس تے نہ بجے بانسری جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے زبان دے اندر گنگنان دیا ہویا ارادہ تے ایسے ہون انہاں دے بتاں دا جنازہ کڈنے بینے اپنے منہ دے اندر یہی الفاظ گنگنا دیا ہویا کہن لگے میں انہاں دے بتانو نہیں چھڈاں گا انہاں دے جھوٹے خداوانو نہیں چھڈاں گا پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ دا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اللہ اکبر فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا كَبِيرًا لَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللہ دے قرآن نے نقشہ کس طرح بیان فرمایا وَتَاللَّهِ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ دی قسم اللہ دی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ جدوں او جان لگے نا فرمایا اللہ دی قسم ہون تو میں انہاں دے خداواں دا جنازہ گڈ کے ہی رہواں گا لفظی معنی کی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّكُمْ اللہ دے قسم جدو تو سے پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے بعد ان تولوا مدبرین فرمایا تواڈے بتاں دے نال ایسی چال چلاں گا کہ انہاں دا ریزہ ریزہ کر دیاں گا انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے
کر دیاں گا۔ تے اے جڑے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے جڑے قوم سن نا، انہاں نے 72 بت، کنے سن؟ بلند آواز نال، اور بلند آواز نال، کنے؟ اے 72 بت سن۔ انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ ایک جڑا انہاں بتاں دے وچوں انہاں دا سردار سی، یا دوجا مانا جیڑا انہاں دا پیو سی۔ بچونگڑیاں نو تو ویسے ہی ریزہ ریزہ کر دیتا نا، تے جیڑا انہاں دا پیو سی نا، تے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اس دے اتے رکھ دیتا۔ کہتے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا۔ اے قرآن کہہ رہا جے کہ جدو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیتا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا، جڑا وڈا سینہ اندے اتے کلہاڑا رکھ دیتا، اور اس واسطے لَهُمْ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے قوم اے بابل شہر دے اندر جڑا میلہ لگیا سی، اے میلے تو جدو واپس آنگے سارا ماجرا ویکھ لینگے، سارا قصہ ویکھ لینگے۔ اللہ اکبر اللہ، او جڑا وڈا بت سینا جندے اتے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا رکھیا سی، کس واسطے؟ تاکہ او آ کے دیکھ لیں گے اور رجوع اللہ دی طرف کر لیں گے۔ شاید میرا اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور میرے بھائیو، جدو ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے گام واپس جدو پلٹے، واپس جدو آئے، تے دیکھیا کہ انہاں دے خداوانو ابراہیم علیہ السلام نے مٹے اندر دبا دیتا۔ واپس بلڈے کے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے جڑے بنے ہوئے خدا سن انہاں نو مٹی اندر دبا دیتا۔ حقیقت بھی یہی جے 24 چک دے زندہ دلوں جوانوں دنیا دے اندر ہر نبی بت شکنی بن کے آیا سی۔ بت شکن دا کی من ہے؟ ہر نبی بت توڑن آیا سی، لوگاں دے رابطے اللہ نال جوڑن آئے سن۔ ہر نبی دنیا دے اندر بت شکن ہی بن کے آیا سی، اور کائنات نو خدائے واحد دے سامنے جھکان واسطے آئے سن۔ اے گل کتے لکھی ہے اللہ دے قرآن اندر سورہ ہود آیت نمبر 50 دے اندر، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اے میرے قوم دے لوگوں اللہ نو پوجو، عبد اللہ، اللہ دے عبادت کرو، مالکم من الہ غیرو، اس تو علاوہ تواڈا کوئی معبود نہیں، اس تو علاوہ کوئی تواڈا حاجت روا نہیں، اس تو علاوہ کوئی تواڈا مشکل کشا نہیں۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اے جناب من جڑے بت نصب کیتے ہوئے سن 72، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادو سوچ دینے، او ابراہیم ہن تیرے دل نو سکون آ گیا، ہن تیرے دل نو چین آ گیا، تے اپنے خداوانو بکھرے ٹکڑے ٹکڑے ویکھ کے یہ جدو قوم میلے تو واپس بلڈے اپنے خداوانو بکھریاں ہویا ٹکڑے ٹکڑے تے ریزہ ریزہ ویکھیا تے کی کہن لگے ہائے رام ہائے رام، کی کہن لگے؟ جدہ ہون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بات آؤندی ہے نا جی، تے پھر 9-10 محرم نو کی ہوندہ ہے؟ خود جان دے جے۔ اللہ اکبر، تے قوم کی کہن لگی ہائے رام ہائے رام،
یہ ہائے رام دے لفظ بھی میں اپنے کو نہیں چھڈی جا رہا، حوالہ دین اگے چل کے کی کیا بولے آجیں قوم جدو واپس پلٹی تو کیے کیا ہائے رام پھر نمرود نے اپنی پارلیمنٹ دا اجلاس بلا لیا تے کہنے لگا من فعل ھذا بآلہتنا من فعل ھذا بآلہتنا سانے معبودان دے نال اے معاملہ کس نے گے دے او کہنے لگے سمعنا فتن یذکر لہم یقال لہ ابراہیم کہنے لگے سمعنا فتن یذکر لہم اسی ایک نوجوان اس دا ذکر کر دیا سنیا سے یقال لہ ابراہیم انو ابراہیم کہندے نے کی کہندے نے اتھوں تک گل سمجھ آ گئی جی آئی کہ نہیں وہ بول کے دسو انہوں نے کہا کہ ایک کوئی ہے جڑا اکثر 24 گھنٹے ذکر کردہ رہندا سی انہاں دے جھوٹے معبودان دا گلا گاواں کر کے رہواں گا انہوں ابراہیم کہندے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو تو انہوں میں ابراہیمی بنا دے وے گواہ رہو لعلہم یشہدون اور تسی گواہ بھی رہو اس تو بعد جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو بڑے مجمع اندر بلایا گیا اور اس بات دا یقین کر لیا گیا کہ لعلہم یشہدون لوگ جمع ہو گئے پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نو سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نو سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اس دا نقشہ اپنے قرآن اندر اس طرح کھینچے آجے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 62 اور 63 پہلا سوال اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون سوالات کی زن جو اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے نے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم اے ابراہیم اے ساڈے معبوداں دے نال اے ساڈے بتاں دے نال اے ساڈے خداواں دے نال تو ہی اندا سلوک دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدو بھرے مجمع دے اندر سوال کیتا گیا او لوگوں مسلمانوں غور کریا جے ابراہیم علیہ السلام جواب دیندے نے قال بل فعلہ کبیرہم کیا بلکہ یقیناً اے کام میں نہیں کیتا اے جڑا وڈا تواڈا پیو ہے نا جن دن اتے کلہاڑا رکھیا سی اپنے پیو کو لی پوچھ لو اے جے خطیبانہ جملہ عالمانہ جملہ قرآن قال بل فعلہ نہیں اے کام میں نہیں دیدا قال بل فعلہ کبیرہم یہ جڑے انہاں بتاں دا وڈا سی نا انہاں نو پوچھو ھذا فاسألوہم یقیناً کم بڑے بت نے کیتا ہوئے گا انہاں چھوٹے معبوداں کو لی پوچھ لو جڑے یتیم ہو چکے نے جنہاں دا جنازہ نکل چکے ہیں جنہاں دے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیتے گئے ہیں ھذا فاسألوہم
انہوں نے پوچھو ان کانو ینطقون، اگر اے بول دے نے تاں، اگر اے انہوں پوچھو اللہ اکبر اللہ اصل دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگان دی توجہ اس حقیقت دی طرف مبذول کروانا چاہتے سن، انہوں دے بت جڑے انہوں نے خدا بنائے ہوئے سن، نہ تے او کھاندے سن، نہ تے او پیندے سن، نہ ہی او بولدے سن، اگر کوئی انہوں دے بتانو نقصان دے جاندے یا کسی نو فائدہ پہنچاوے نہیں سن سکتے، نقصان وے نہیں فائدہ وے نہیں، اور نقصان تے فائدہ تے دور دی بات اپنے آپ دے حفاظت وے نہیں کر سکتے سن۔ اللہ اکبر اللہ، اس تو بعد انہوں نے تسلیم کر لینا چاہیے سی، ایک عام پتھر نے انہوں تو علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ عام پتھر نے انہوں تو علاوہ اور اگلے آخری جملے سنو، اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک گفتگو سن گئی، انہوں دے مدلل جوابات سن گئی، قوم جدوں انہاں دے ہوتے ابراہیم دے ہوتے کسی قسم دا اعتراض نہ کر پائے، کیونکہ مدلل جواب سی نا، حقیقت سی نا، تے اعتراض ابراہیم تے نہیں کر پائے، اور عوام الناس دے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نادم کے دا اے پریشان ہوئے، جھوٹے ہو گئے نا مناظرے وچوں، کی ہوئے جھوٹے ہو گئے مناظرے دے وچوں، آخرکار پھر انہوں نے سوچیا ہوں کی کریے، جھوٹے تسی ہو گئے ہیں، جھوٹے فَبُهِتَ الَّذِي غَفَرَ، ابراہیم نے ایسا کفر دا پھانا ٹھوکیا کہ سر اٹھان جو گئے نہیں رہے، پھر کی ہویا، اے دیکھیا جی وہی سوچا جو ہر متکبر سوچ دے اپنے مسئلے دے بارے اندر، ہر سرکش سوچ دے اپنے رہنما دے بارے اندر، ہر جابر قوم یہ حق بیان کر دینا، دو ہی گلہ نے، یا چھٹی کروا دو یا تون اتار دیو، ہاں جی، ہر جابر قوم اپنے مسئلے دے بارے اندر سوچ دیئے، لہذا قوم دے سرکشاں نے، قوم دے نافرماناں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت شکنی دے جرم دی پداش دے اندر نشان عبرت بنان دا پروگرام شروع کر دیتا۔ آخ اکبر اللہ، جدوں انہاں دے واسطے سزا دین دا عذاب شروع کر دیتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے مسئلے بنا کے بھیجیا سی، انہاں دے اصلاح کرن واسطے بھیجیا سی، لیکن جابر قوم جھوٹی بھی ہو گئی، مناظرے میں جو سرکش قوم جھوٹی بھی ہو گئی، سیدھے رات پھر بھی نہ آئی، مگر سزا دینے دا پروگرام تیار کر لیا، جس نو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر اس طرح بیان فرمایا، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قالوا کہنے لگے او بنو لاغو بنیانن، اس ابراہیم واسطے ایک عمارت تیار کرو، فَعَلَقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کی معنی فَعَلَقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ابراہیم علیہ السلام واسطے ایک عمارت تیار کرو اور انہوں آگے ویچ سوٹ دیو، آگے ویچ اگے قرآن کی کہہ رہے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ
اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام دے نال ایک بری تدبیر چلی اسا وے انہاں نوں نیچا کر دکھایا نیچا کر دکھایا اللہ اکبر دوجے مقام تے اللہ دے قرآن نے اعلان کیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين باپ ابراہیم علیہ السلام دا باپ پیو آزر دی قوم سیدھے راہ تے نہ آئی البتہ ابراہیم علیہ السلام نو سزا دین واسطے اے پروگرام بنایا جو اللہ دے قرآن نے دو مقام دے اتے بیان فرمایا اے سورۃ الانبیاء ایت نمبر 68 دے اندر گالو یہی کہن لگے حرقوہ ابراہیم نو جلا دیو ابراہیم نو حرقوہ جلا دیو وانصروا آلہتکم اپنے الہواں دی مدد کرو اپنے خداواں دی مدد کرو ان کنتم فاعلین اگر تسی کچھ کرنا چاہندے جے اتنے تک بات سمجھ آ گئی ٹائم پورا ہو گیا انشاءاللہ ہن اگلے جمعے اللہ نے زندہ رکھا بشرط صحت اور بشرط امام و خطیب انشاءاللہ اتھو ہی پھر بات نو اگے چلاواں گے اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین اگے دعا ہے یا اللہ اے جڑے حقائق میں اپنے پائیاں دے سامنے رکھے نے اللہ سانو حق قبول کرنے دی توفیق نصیب فرما سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوائی الحمدللہ رب العالمین